استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو حضرات جمعہ کے دن شروع وقت سے آنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے، یعنی انہیں اللہ بلاتا ہے حصول علم کے لیے، صرف جمعے کی نماز کے لیے نہیں، حصول علم کے لیے بلاتا ہے تاکہ علم نصیب ہو، اور یہ اللہ کا ان پر خاص کرم ہے۔ آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہے ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کی دعا۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ بہت اہم مضمون ہے اس آیت شریفہ کا، اور اہم موضوع ہے اس آیت کریمہ کا۔ کیا فرمایا باری تعالیٰ نے؟ دعائیہ آیت ہے، دعائیہ یعنی دعا ہے، مناجات جو اللہ خود سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو۔ کیا فرمایا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ یہ آیت شریفہ کی تلاوت بھی ہوئی اور ترجمہ بھی ہوا۔ اسی پر گفتگو تفسیر اور تشریح کے اعتبار سے مقصود ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، گویا کہ خطاب سارے ایمان والوں سے ہے، سبھی اس میں داخل ہے۔ ربنا کا صیغہ جمع کا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ہر بندہ اپنی اپنی جگہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرے، سب کے لیے۔ قرآن مجید میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں ان میں کئی آیات وہ ہیں جو دعائیہ ہیں، دعا پر مشتمل ہے، دعا مناجات، یہ بھی دعا ہے۔ جیسے ایک دعا آپ مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا ہے قرآن کی۔ جیسے آپ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یہ بھی دعائی آیت ہے، اس میں بھی دعا ہے، ہر ایک کے لیے حکم ہے، دعا مانگو۔
یا اللہ ہماری بھول پر، ہماری غلطی پر ہمیں مت پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں پر تو نے ڈالا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جس کی ہم میں برداشت کی طاقت ہی نہیں ہے، ہمیں معاف کرنا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا، بے شک تو ہمارا مولا ہے اور کافرین پر ہمیں مدد دینا۔ یہ دعا ہے نا، اس طرح کی تو کئی دعائیں قرآن مجید میں پیغمبروں کی زبانی آئی ہیں، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، اور یہ جو ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی ہے اس میں بھی احادیث شریفہ میں سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے اسی موضوع کی، انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً۔ کیا فرما رہے ہیں باری تعالی جل شانہ عما نوالہ، ربنا، یوں کہو اے ہمارے رب، رب کا معنی ہے پالنے والا، پالنے والا، بندہ خود بخود نہیں پلتا، ایک بچے کو اس کے ماں باپ پالتے ہیں نا، تو حقیقی پالنے والا تو اللہ ہے، ماں باپ کو بھی اللہ ہی نے پالا، پھر بچے کو ماں باپ پالتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ ہی ہے پالنے والا۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی حمد ہے، اللہ اللہ نور اللہ حاضر اور حضور، اللہ اللہ نور اللہ، اللہ سب کا پالنے والا، اللہ سختی سب کی ٹالنے والا، سختی سب کی، اللہ اللہ نور اللہ حاضر حضور، اللہ حاضر۔ یہ الفاظ کیوں پڑھے؟ کیونکہ اس میں ہمارے بزرگوں نے توجہ دلائی کہ اللہ سب کا پالنے والا ہے، رب کا معنی پالنے والا، اور سب کا پالنے والا ہے، کافر کا بھی پالنے والا وہی ہے اور مسلمان کو پالنے والا بھی وہی ہے، نہیں تو کافر بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نہ چاہے تو، اللہ نہ پالے تو۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں تو کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے، تمام عالم کا پالنے والا ہے، پالنے والا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 تیسرا پارہ کیا فرما رہا باری تعالیٰ؟ کیسے دعا کرو؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل ٹیڑے مت کرنا، جس کا معنی یہ ہمیں گمراہ مت چھوڑ دینا، ہمیں گمراہی میں مت ڈال دینا، بے آسرا مت چھوڑ دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہدایت کے بعد پھر ہمیں گمراہی میں مت چھوڑ دینا، ہمارے دل ٹیڑے مت کر دینا، یعنی ہمیں قائم رکھنا اس پر،
کس پر؟ ہدایت پر. اسلام ہدایت ہے. ہدایت کا ایک دوسرا نام ہے اسلام، دین اسلام. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر دنیا میں بھیجا، راستہ دکھانے کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ ہدایت کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل ٹیڑھے مت کر دینا، کجی نہ آ جائے دل میں، گمراہی نہ آ جائے ہماری ذات میں، ہمیں استقامت دینا. یہ دعا بہت بڑی دعا ہے، سب کو مانگنی چاہیے. ہم سب کو کسی وقت بھی ابلیس لعین حملہ آور ہو سکتا ہے. ہدایت اگر تھوڑی بھی ہو تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی. دیکھیے نا، سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے دنیا میں جب بھیجا، دین اسلام کا اعلان فرمایا، تبلیغ ارشاد فرمائی، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ گمراہی تھی نا، کفر تھا، شرک تھا، یہی تو تھی گمراہی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. ہدایت کا وسیلہ کس کو بنایا؟ ذات محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. وسیلہ، کیونکہ اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے. نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، نہ ولی کا کام ہدایت دینا ہے. ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، جس کو کہتے ہیں بتانا، سمجھانا، تعلیم دینا، توجہ دلانا، توجہ دلاؤ نوٹس. یہ ہوتا ہے نبی کا کام، یہ ہوتا ہے ولی کا کام. باقی تو سب اللہ پر ہے، جس کا نصیب ہو جائے ہو جائے. تاریخ اسلام میں ہمیں تصویر کے دونوں رخ نظر آتے ہیں نا، دونوں رخ کس طرح نظر آتے ہیں؟ حضور نے دعوت دین دی، حضور نے تبلیغ فرمائی، حضور نے اسلام کا ڈنکا بجایا. کفر تھا، شرک تھا. جنہوں نے ارادہ کیا، جنہوں نے نیت کی، باری تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا، یعنی ہدایت مل گئی. اور جن کی نیت نہیں تھی، ارادہ بھی نہیں تھا، کوشش نہیں کی، اللہ کے رسول اور اللہ کی بات نہیں مانی، ایسے ہی رہے نا. ابو جہل کے جیسے، ابی لہب کے جیسے، اور بھی بے شمار کفار مشرکین اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. کیا آج دنیا میں کافر نہیں ہے کیا؟ بتاؤ. مسلمان سے زیادہ تو کافر ہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ کافر ہیں. تو کیا ہوا؟ بات وہی ہے کہ نصیب میں جن کے ہدایت ہوگی ہو جائے گی، وہ اللہ پر ہے. اس کے بارے میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، دخل اندازی ہم نہیں کر سکتے. نہ کسی کو گلے سے پکڑ کر ہدایت پر لا سکتے ہیں، نہ ڈنڈے کے زور پر، نہ گن پوائنٹ پر. صرف تبلیغ، صرف دعوت، بس سمجھانا، بتانا، بس. اب جس کو اللہ چاہے گا آ جائے گا. اب بتائی تو صحیح آپ، عہد جاہلیت کا دور تھا، کتنی بری رسوم و رواج اور کتنے برے عقائد اور کتنی بری باتیں اس وقت تھیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، آخر جن کو اللہ نے چاہا وہ آ گئے، راہ راست پر آ گئے. بڑے بڑے سخت دشمن
اسلام کے بھی اور پیغمبر اسلام کے بھی، اللہ اور رسول کے دشمن بڑے بڑے آ گئے نا راہ ہدایت پر. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے تھے؟ اللہ کے رسول کو قتل کرنے. معلوم ہے نا آپ کو تاریخ میں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے نا. پھر اللہ نے ایسے ہدایت دی کہ اللہ کے رسول کے وہ سامنے محافظ بن گئے کہ اب کوئی اگر آپ کے سامنے آئے گا تو پہلے میں ہوں گا. یہ ہوتا ہے دل کا پھرنا، یعنی کہ ہدایت کی طرف آنا کہ اللہ چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. ایک مثال بتائی میں نے، ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں ایسی کہ جو پہلے دشمن تھے، سخت دشمن، اور پھر مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو بس بیڑا پار ہو گیا. رسول اللہ کو دیکھ لیا، صحابیت کا شرف پا لیا. بتایا کتنی بڑی بات ہے. تو ربنا، یہ دعا بتائی اللہ نے، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمانا، بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. جیسے مال مل جائے مگر پھر اس کو سنبھالنا ہے، جان مل جائے پھر اس کو سنبھالنا ہے، ایسے ہی ایمان مل جائے پھر اس کو سنبھالنا ہے. ایمان کو بھی کوئی اغوا نہ کر لے. بہت سے دنیا میں ہیں شیطان نما انسان، شیطان نما انسان جو آپ کو اغوا کر سکتے ہیں، آپ کے ایمان کو اغوا کر سکتے ہیں، ایمان کو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اولیاء اللہ، ان کو دنیا میں رکھا تاکہ ایمان کے اغوا کرنے والوں سے لوگوں کو بچائیں، ورنہ وہ ایمان کو اغوا کر لیں گے. کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان سے کچھ سیکھو، کچھ حاصل کرو علم، تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تم بچے رہو. ہاں، ورنہ جس طرح مال ضائع ہو سکتا ہے ایسے ایمان بھی تو ضائع ہو سکتا ہے نا، معاذ اللہ، اگر اللہ نہ بچائے تو اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ. اس لیے یہ دعا بتائی، ربنا لا تزغ قلوبنا. دیکھیے جو دل ہوتا ہے نا، دل یہ محل ہے بگڑنے کا بھی اور بننے کا بھی. یہ بات یاد رکھنا، دس از دا مین پوائنٹ. کیا؟ دل. ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا. فرمایا جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے. فرمایا وہ دل ہے، وہی القلب. فرمایا وہ دل ہے، دل. اس دل کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم لوگ تو اپنے دل کو بچاتے ہیں صرف اس بات سے کہ اٹیک نہ ہو جائے، ہاں، دل میں درد نہ آ جائے یا موت نہ آ جائے اس دل کی وجہ سے. تو ہم لوگوں کو اس لیے فکر ہوتی دل کی. اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ دل کے اندر ہی تو ایمان ہے. دل میں ایمان آتا ہے تو پھر جسم کا پورا ایمان کی طرف ہوتا ہے. تو دل جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ حدیث روایت ہے.
ترمذی شریف میں اور دیگر کتابوں میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ حدیث روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث روایت ہے کہ یہ جو آیت شریفہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسی کی ضمن میں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت فرماتے تھے۔ کون سی دعا؟ یا مصرف القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، یا مصرف القلوب، اے دلوں پہ تصرف رکھنے والے، صرف قلوبنا علی دینک، تو ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آئے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں پر تصرف رکھنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ آہا کتنی پیاری دعا ہے۔ تو ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے دل بدل بھی سکتے ہیں کیا آپ یہ دعا فرماتے ہیں بہت، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک علی طاعتک، تو کیا ہمارے دل بدل سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، حضور نے فرمایا کہ اللہ کہ تمہارے دل، لوگوں کے دل اللہ پاک کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے انہیں پھیر دے، الٹ پلٹ ہو جائے، ابھی کچھ تھا ابھی کچھ ہو جائے، ابھی کچھ تھا ابھی کچھ ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ کو تاریخ میں دونوں مثالیں نظر آتی ہیں کہ کوئی کافر تھا پلٹا اللہ نے مسلمان بن گیا، کوئی مسلمان تھا پلٹ گیا عیسائی بن گیا۔ مثال موجود ہے نا۔ ابھی تو میں نے ایک مثال آپ کو بتائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، آ گئے نا دین اسلام میں، ایسے بہت سے صحابہ آ گئے نا دین اسلام میں۔ اور وہ مثال کہ کوئی مسلمان ہو کر پھر گیا، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر، یہ دونوں مسلمان ہی تھے، ہجرت کی انہوں نے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف، مکہ شریف سے حبش، وہاں جا کر کیا ہوا، ام حبیبہ کے شوہر نے دین بدل دیا، عیسائی بن گئے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، عیسائی بن گئے، نکاح ختم ہو گیا ام حبیبہ کا۔ اب شان اللہ نے پھر ایسے بنا دی ام حبیبہ کی کہ وہ سرکار دو عالم کے نکاح میں آ گئی، تو بہت بڑی شان ہو گئی نا ان کی۔ تو بھائی وہ تو ایک عام بندے کے نکاح میں تھی، لیکن جب وہ عیسائی ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا، ام المومنین بن گئی۔ تو اس طرح سے الٹ پلٹ معاملہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے کرنے والا، کسی کا اختیار نہیں، ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں اس میں۔ ہمیں تو خالی یہ دعا مانگنی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو اللہ نے ہم کو نعمت دے دی ہے اسلام کی، ایمان کی، وہ قائم رہے، مرتے وقت کلمے پر خاتمہ ہو، اور ساری زندگی ضروریات دین پر ہم قائم رہیں۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ جب ام المومنین نے، ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک صرف قلوبنا علی دینک، تو کیا ہمارے دل بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں،
جب چاہے پلٹ دے. 2 انگلیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا جسمانی انگلیاں، اس سے مراد اللہ کا تصرف، یعنی اللہ کی قدرت، کہ باری تعالیٰ جل شانہ کو یہ طاقت اور یہ قدرت، یہ تصرف حاصل ہے کہ جب چاہے جیسا کر دے. ذرا کسی میں کچھ دیکھے تو ویسا کر دے اللہ. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہدایت کے بعد یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ دل جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر اگرچہ ہمیں نظر آتا نہیں مگر بہت بڑا بادشاہ ہے، اسی کے اوپر سب کچھ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بھائی، ایک چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی مگر کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے دل. ابھی چلتے چلتے بند ہو جائے سارا کھیل ختم. ذرا سوچ لو نا، سوچنے سے بندے کو شعور حاصل ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے سینے میں رکھی ہوئی ہے، قلب، جس کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. تو اس کی حقیقت اتنی بڑی ہے کہ چلتے چلتے گھڑی کی طرح رک جائے، کام ختم ہو جائے بندے کا، اللہ کے پاس پہنچ جائے. اس دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دعا کرتے رہنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد پھر ٹیڑھا مت فرما دینا، گمراہی نہ آ جائے. پھر بس ہدایت مل گئی تو مل گئی، مرتے دم تک ہدایت پر رہیں، جیتے بھی ہدایت پر ہوں اور مرتے ہوئے بھی ہدایت پر ہوں، خاتمہ بالخیر ہو. یہ دعا مانگنا. میرے خاندان کے صوفی بزرگ جن کا بھی ہم نے مناجات بھی پڑھی ہے، دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کا ایک کلام ہے دل کے اوپر، اور بڑا خوبصورت کلام ہے. وہ فرماتے ہیں دل کو تو ہے یار کیا جانا ہے دل، ایک دل قطرہ ایک دریا ہے دل. فرما تو کیا جانتا ہے دل کو کیا دل ہے؟ تو خالی دل کا نام جانتا ہے، دل کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو اندر ہے، نظر تو آتا نہیں تجھے. تو خالی دل کو جانتا ہے کہ بس دل ہے، لیکن ایک دل قطرہ ہے اور ایک دل دریا ہے. یعنی جو قطرہ ہے وہ تو وہ ہے جس کے اندر ہدایت نہیں ہے، اور دریا وہ ہے جو ہدایت سے بھرپور ہے. ایک دل قطرہ ہے ایک دریا ہے دل، ایک میں خوف ایک میں خوف خدا، ایک میں خوف دنیا کا خوف اور ایک میں خوف خدا اللہ کا خوف. ایک میں خوف ایک میں خوف خدا، ایک کنکر ایک دردانہ ہے دل. ایک تو ایسا جیسے کنکر اور ایک دردانہ موتی کی طرح. ایک کا ہے رخ جہنم کی طرف، ایک جنت کی طرف جاتا ہے دل. ایک مقدر ایک بالکل پاک و صاف، ایک توا اور ایک آئینہ ہے دل. یہ دلوں کے اقسام بتا رہے ہیں میرے خاندان کے صوفی بزرگ، میرے والد کے حقیقی نانا جن کا بھی عرس ہوا گزشتہ 3-4 دن پہلے. 87 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرما کر، اسی شہر میں پیدا بھی یہیں ہوئے، فوت بھی ادھر ہی ہوئے. 87 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے. بہت بڑے عظیم اللہ والے. یہ ان کا اشعار پڑھ رہا ہوں میں، ہاں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسی تعلیم ہے ہمارے خاندان کے صوفیاء کی، بزرگوں کی، بھرپور ہے. دل کی بتا رہے باتیں کہ دیکھنا بھائی دل ایسے ایسے ہوتے ہیں. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے تمہارے دل، جب چاہے ادھر الٹے اور پلٹے. اور ایک حدیث میں فرمایا ہوا کی طرح، جیسے ہوا چیز کو الٹ پلٹ کرتی ہے نا، ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو الٹتا پھرتا رہتا ہے. اس لیے ذرا ہوشیار رہو، بچو، اللہ سے اپنے دل کو استقامت کی دعا مانگو، صراط مستقیم کی دعا کرتے رہو. آخری شعر میں کیا فرمایا میرے خاندان کے صوفی بزرگ صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی رحمۃ اللہ علیہ، دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی، پر تو اپنا دیکھ لے کیسا ہے دل. دل تو بڑی قسموں کے ہیں، تو اپنے دل کی طرف دیکھ.
تیرے دل سینے میں کون سا دل ہے؟ اگر صحیح دل ہے تو ٹھیک ہے، کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ہدایت والا دل ہے تو صحیح ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں جب مانگا کرتے تھے نا، تو پھر صحابہ نے پوچھا، دیگر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ دعا بہت مانگتے ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک کا؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے، تو اپنے آپ کو مستقیم رکھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، ساری جو تعلیم ہے ان کی وہ امت کے لیے ہے کہ امت کو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ جیسے آپ چور سے بچتے ہو، ڈاکو سے بچتے ہو، ہے نا، تو ایسے ہی چور ڈاکو شیطان بھی تو ہے، اور ایمان کو اغوا کرنے والے بھی چور ڈاکو ہیں۔ وہ خالی تمہاری مال کو نہیں اغوا کر سکتے، تمہارے ایمان کو اغوا کرنے والی بھی دنیا میں موجود ہے۔ کیا بہکا دیں تمہیں راستے سے، کیا پتہ کہاں بہک جاؤ، آتے آتے غائب ہو جاؤ، اللہ کی یاد کرتے کرتے غافل ہو جاؤ، نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دو، روزہ رکھتے رکھتے چھوڑ دو، دعا کرتے کرتے چھوڑ دو۔ بھائی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا اور ہوتا ہے۔ میں تو رات دن دیکھتا ہوں، اگر آپ نہ دیکھتے ہوں گے تو نہ دیکھتے ہوں، لیکن آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ مگر میں بتا رہا ہوں، میں تو گزشتہ 40 سال سے اس منصب پر ہوں، 40 سال سے ممبر پر ہوں میں الحمدللہ، اپنے والد ماجد کے بعد سے، اور جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں رات دن پبلک ڈیلنگ ہے، رات دن پبلک ڈیلنگ ہے، مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں، ہاں، سن سن کے وحشت ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ چلتے 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 بندہ بگڑ جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہدایت دینا کوئی ہمارا کام ہے؟ ہدایت دینا نبی کا کام بھی نہیں ہے، ہدایت دینا ولی کا کام بھی نہیں ہے، ان کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، بس تبلیغ پہنچا دینا، بس اس کے بعد پھر اللہ پر ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب ہمارا دل ٹیڑے مت کر دینا، گمراہ مت کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخش دیے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دینا۔ یعنی یا اللہ تیری رحمت وہ تیرے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ ہمارے اختیار میں تو دعا ہے رحمت کی، جو رات دن ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار باہر موجود ہے، آپ آتے ہو تو دیکھتے ہو نا، وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ تو بات 50-60 سال سے پہلے کی ہے، ان کو تو پردہ فرمائے ہوئے 54 سال ہو رہے ہیں، 55 سال ہو رہے ہیں۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ الہی اپنی رحمت سے مہیا ایسے ساما کر کہ جتنی مشکلیں درپیش ہیں ان سب کو آسان کر۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ایسے سامان مہیا کر دے، یعنی تیری رحمت ہوگی تو ایسا سامان مل جائے گا، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ؟ ہم تو عاجز ہیں، گناہ گار ہیں، بندے بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ تیری رحمت ہے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ الہی اپنی رحمت سے مہیا ایسے ساما کر۔ تو اللہ نے فرمایا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ دعا یہ مانگنا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ جو وہاب جو ہے نا، وہاب یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، بہت بڑا تاثیر رکھنے والا اسم مبارک ہے وہاب، رزق روزی کی فراخی کے لیے اور روحانی امداد کے لیے۔ وہاب معنی بخشنے والا، یعنی دینے والا، عطا کرنے والا۔ انک انت الوہاب، خود اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس طرح بولو یا اللہ بے شک تو بہت بڑا دینے والا ہے، تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا دروازہ ہم پر کھول دے، اور اگر ہدایت تو نے دے دی تو پھر ہمیں اس کے بعد گمراہی سے بچا لینا، یہ نہ ہو کہ پھر سارا کام خراب ہو جائے۔ ہاں، ایک کافر سارا وقت کافر رہ کر مسلمان بن جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا اس کا، اور ایک مسلمان ساری زندگی مسلمان رہ کر مرنے سے پہلے کافر ہو جائے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا اس کا۔
ساری عبادت بیکار ہو جائیں گی، ساری ریاضات بیکار ہو جائیں گی. کیوں کہ خاتمہ اسی پر تو انحصار ہے. خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو بیڑا پار ہے، نہیں تو بیکار ہے. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے آج سنا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.